تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ اعجاز ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سے کلام کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے فرمانے لگے، اے اللہ میں نے آپ سے کچھ سوالات پوچھنے ہیں۔ یہ بھی بڑی اعزاز کی بات ہے، حالانکہ سارا قرآن ہی اللہ رب العزت کی باتیں ہیں، جتنی آسمانی کتب تھی سب اللہ کی باتیں ہیں، مگر یہ خاص اعجاز، یہ پروٹوکول، یہ انعام جناب موسیٰ علیہ السلام کو ملا کہ انہوں نے اللہ سے سوال کیا اور اللہ رب العزت نے پھر ان سوالوں کے جواب دیے۔ سبحان اللہ۔ اب ٹوٹل 7 سوال تھے۔ ایک پہلا سوال موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا، نبی علیہ السلام کی ہر حدیث کی بھائیوں بہت معتبر ہے، بڑی عزت والی ہے، لیکن کچھ حدیث مبارکہ بڑی جامع ہوتی ہیں کہ ان کے اندر زندگی کے گولڈن پرنسپلز، بنیادی سنہرے اصول و ضوابط ان میں ایک حدیث میں جمع کر دی جاتی ہے، ان حدیث میں سے یہ حدیث ہے۔ پہلا سوال موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب سے پوچھا، یا رب ای عبادک اتقا، اے میرے اللہ بندوں میں سے سب سے زیادہ متقی کون ہے؟ بڑا قیمتی سوال ہم سنتے ہیں۔ روزے کا مقصد تقوی، قربانی کا مقصد تقوی، جنت میں سب سے زیادہ لوگ جس وجہ سے جائیں گے وہ تقوی اللہ، اللہ کا تقوی۔ اب سوال بنانا کہ یہ تقوی کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب سے پوچھا، اللہ رب العزت نے قال الذی یذکر ولا ینسى، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اچھا دیکھا آپ نے کیا میرے اللہ کی رحمت ہے، رنگ بدل بدل کے، انداز سہانے سے سہانے کر کر کے، کبھی ڈائریکٹ حکم دے کے، کبھی منع کر کے، کبھی پورا واقعہ اتار کے، کبھی کسی نبی سے مکالمہ کر کے، مقصد فقط ایک ہے کہ اللہ کے بندے بات کو سمجھے، عمل کریں، بدلے اپنی زندگی میں۔ الذی یذکر ولا ینسى، فرمایا تقوی والا بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور کبھی بھی بھولتا نہیں ہے۔ بہت بڑی صفت ہے، ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن رہتا ہے، اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی، ایک مرحلہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر تو ایسے لگتا ہے کہ ہم تو تقوی والے نہیں ہیں، اگر معیار یہ ہے، اور یہ معیار کس نے بتایا ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ تو ٹھیک ہے، اگر ہم ہر وقت اللہ کو یاد نہیں کرتے تو ہم نہیں ہیں، اور یہی تو مطلب ہے خطبات کا کہ ہم اپنے اندر وہ مثبت تبدیلیاں لے آئے، ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ ان کی وضاحت تو سب کی نہیں ہو سکے گی، میں ایک کی وضاحت کروں گا۔ دوسرا سوال، اچھا یہ اعزاز بھی جمعے میں پہلے آنے والوں کو ہے، یعنی 7 سوال میں نے بیان کرنے کہ آپ نے سننے، باقی آنے والا نہیں سنے گا، ان کی بد نصیبی ہے، اور وہ مستحق اس بات کے کہ وہ اس نعمت سے محروم ہو۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی عید کے دن کا احترام نہیں کیا، ان کا حق بھی ہے۔ دوسرا سوال، ان سوالوں کو نہ پھر انشاءاللہ دہرایا جائے گا نہ بیان کیا جائے گا۔ دوسرا سوال موسیٰ علیہ السلام اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں، قال، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام، فَأَيُّ عِبَادِكَ أَهْدَى، اے اللہ بندوں میں سے سب سے زیادہ ہدایت یافتہ کون ہوتا ہے؟ پہلا سوال تھا تقوی والا کون؟ جواب، جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور کبھی بھی بھولتا نہیں۔ دوسرا سوال، بندوں میں سے ہدایت یافتہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا قال الذی یتبع الہدی، ہدایت یافتہ وہ ہے جو الہدا کی پیروی کرتا ہے۔ الہدا سے مراد جو آسمان سے ہدایت اتری ہے بس اس کی پیروی کرتا وہ ہدایت یافتہ ہے۔ خاندان گیا، قبیلے گئے، لوگوں کی باتیں گئی، ادھر ادھر کی خبریں گئی، بس واتبع ما انزل الیک من ربک،
آپ اور ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آسمان سے جو وحی اترتی ہے بس اس کی اتباع کریں، اس کے علاوہ کسی چیز کی پیروی مت کریں۔ اب اگر آپ نے میں نے دیکھنا ہے کون سب سے زیادہ ہدایت والا ہے تو وہ دیکھے کون سب سے زیادہ الہدا کی پیروی کرنے والا ہے، یعنی اللہ کی بات اس کے رسول کی بات کی جو جتنی پیروی کرنے والا ہے وہ اتنا ہدایت یافتہ ہے۔ تیسرا سوال موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا فَأَيُّ عِبَادِكَ أَحْكَمُ قَالَ الَّذِي يَحْكُمُ لِلنَّاسِ كَمَا يَحْكُمُ لِنَفْسِهِ، اے اللہ جی لوگوں میں سے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ فرمایا لوگوں میں سے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا وہ ہے جو اس طرح فیصلہ کرتا ہے جیسے اپنی ذات کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ بہت بڑا معیار ہے، اور کسی بندے کے مومن ہونے کے لیے بھی یہ شرط لازم ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم میں سے کوئی اپنے لیے غیبت پسند نہیں کرتا، جھوٹ پسند نہیں کرتا، زیادتی پسند نہیں کرتا، اب وہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی نہ کرے۔ اچھا اگر آپ کو یا مجھے اختیار دیا جائے کہ اس معاملے میں آپ اپنے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں تو یقیناً ہم سے بہتر کون فیصلہ کر سکتا ہے ہمارے بارے میں؟ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا وہ ہے۔ چوتھا سوال موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ رب سے فَأَيُّ عِبَادِكَ أَعْلَمُ، اے اللہ جی آپ کے بندوں میں سے سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اللہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اللہ رب نے فرمایا بندوں میں سے سب سے بڑا عالم وہ ہے جو علم حاصل کرنے میں کبھی تھکتا نہیں ہے، ہمیشہ علم کو حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے، حتیٰ کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں جس بندے کے پاس علم ہوتا ہے وہاں پہنچتا ہے اس سے اس کا علم حاصل کر لیتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ پانچواں سوال جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ کو سے اے اللہ جی ہم میں سے سب سے زیادہ عزت والا کون سا ہے؟ فرمایا بندوں میں سے۔ اب دیکھیے ہر سوال کا جواب آپ جو میرے ذہن میں رائج معاشرے میں رائج جتنے معیارات ان کے خلاف ہیں الٹا پوچھا اے اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون سا ہے؟ آپ ہم تو سمجھتے ہیں کہ عزت والا وہی ہوتا ہے جس کی تعریفیں زیادہ ہو، بڑا بندہ عزت والا ہوتا ہے جس کو اللہ نے کوئی فین فالوئنگ سے نوازا ہو، جس کا نام بڑا ہو، وہ عزت والا ہوتا ہے۔ یہ آپ کی میری غلط فہمی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں اللہ نے فرمایا عزت والا وہ ہے جب وہ کسی پر غلبہ حاصل کر لے، طاقت رکھتا ہو، قوت رکھتا ہو، قوت طاقت غلبہ رکھنے کے باوجود معاف کر دے۔ بڑی بات آپ کو یاد آیا واقعہ جس شخص نے نبی علیہ السلام کی تلوار کو درخت سے چھین کے پوچھا پہلا سوال کیا آپ کو مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ تلوار درخت سے اتار کے سامنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں تلوار ہے، پہلا سوال کیا آپ کو مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا نہیں ہے کس کا؟ دوسرا سوال اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ کہا اللہ۔ اب تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، تلوار آ گئی جناب محمد کریم کے ہاتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا آپ بتاؤ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ جن کا ایک اللہ ہوتا ہے ان کی ساری امیدیں ایک اللہ سے جڑی ہوتی ہیں، جن کے طرح طرح کے واسطے اور وسیلے ہوتے ہیں پھر وہ پھنسے ہوتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ اب اس مشکل میں کون بچائے گا۔ اب نبی علیہ السلام اس پر قدرت رکھتے تھے، طاقت رکھتے تھے، اس کی گردن اڑا سکتے تھے، اس سے انتقام لے سکتے تھے، لیکن عزت والا کون؟ جب طاقت رکھتا ہو تو پھر کیا کرے؟ معاف کرے۔ نبی علیہ السلام اس کو معاف کر دیا جا۔ پھر اس نے کہا
کہ میں ساری زندگی آپ کے مد مقابل کسی جنگ میں نہیں آؤں گا. یہ ہوتا ہے عزت والا. چھٹا سوال جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا اللہ رب العزت لوگوں میں سے سب سے زیادہ غنی کون ہے؟ فرمایا قال الذی یبقى بما یؤتى. لوگوں میں سے سب سے زیادہ امیر غنی مالدار وہ بندہ ہے جس کو اللہ جو دے دے اس پہ راضی ہو جائے. پوچھا آخری سوال لوگوں میں سے سب سے فقیر کون ہے؟ فرمایا لوگوں میں سے سب سے زیادہ فقیر اور ذلیل اور معاشی لحاظ سے کمزور وہ ہے جس کو جو بھی اللہ نے دیا ہو وہ اس پہ مطمئن نہیں ہے، بس کہتا رہتا ہے کہ حالات مارے نہیں. یہ 7 سوال تھے. ہم اس میں سے صرف پہلے سوال کی وضاحت کرتے ہیں. یہاں سے آپ دیکھیے جناب موسیٰ کی شان کتنی ہے. ایک ایک سوال آپ مانتے ہیں کہ یہ زندگی گزارنے کا اصول ہے. ایک ایک سوال پہ 10 جملے ہونے چاہیے تاکہ لوگ سمجھیں کہ امیر اس کو کہتے ہیں، عزت والا یہ ہوتا ہے، غریب اس کو کہتے ہیں، تقوی اس کو کہتے ہیں، عالم اس کو کہتے ہیں. یہ وہ سوال ہے جو ہر ذہن میں موجود ہے. ہر شخص کے اندر اس کی کشش موجود ہے کہ عالم کس کو کہتے ہیں، امیر کس کو کہتے ہیں، غریب کون ہوتا ہے اور عزت والا کون ہوتا ہے. اب ان کے جواب آسمان سے اتر چکے. پہلی بات جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھی تھی اے اللہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ متقی کون ہوتا ہے؟ کیا جواب دیا؟ الذی یذکر اللہ ولا ینسا. تقوی والے بندے کی نشانی ہے کہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتا ہے اور کبھی بھی بھولتا کبھی بھی نہیں. اب دیکھیے آپ کو ہمیں یہاں سے بات سمجھ آئے گی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں انی اتقاکم واخشاکم، اور ایک جگہ فرمایا واعلم من اللہ. لوگوں تم سب میں سے میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. لوگوں تم سب میں سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے خشیت کرنے والے ہیں. لوگوں تم سب میں سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ رب العزت کا علم رکھنے والی شخصیت ہے. جائیے جناب عائشہ صدیقہ سے پوچھئے کہ نبی علیہ السلام کی کیا کیفیت تھی. 2 مختلف روایات میں کان یذکر اللہ علی کل احیانہ. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیفیت تھی. اگر آپ اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم تقوی والے ہیں یا نہیں ہیں، اس معیار سے، اس نظر سے دیکھیے، اس زاویے اور اس اینگل سے دیکھیے، اس معیار اور اس کرائیٹیریا سے دیکھیے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. اور یاد رکھیے جب بندہ کسی چیز کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے پھر اسی چیز کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور جس کا ڈر پیدا ہوتا ہے بندہ پھر اس کی فرما برداری کرتا ہے. اور تقوی کے اندر صرف یہ بات شامل نہیں ہے کہ آپ اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دیں، بلکہ تقوی میں یہ بھی شامل ہے آپ اللہ کے ڈر سے ہر نیکی اور خیر کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس آیت کی کیا تفسیر ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. اس سے کیا مراد؟ فرمانے لگے لوگوں اس سے مراد ہے ان یطاع فلا یعصا، یہ کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اس کی نافرمانی نہ کرو. اس سے مراد ہے یہ کہ تم اللہ کا ذکر کرو اور کبھی بھی اللہ کو بھولو مت. اس سے مراد ہے آپ اللہ کا شکر کرو اور کبھی بھی اس کی ناشکری. یہ ہے اللہ کو یاد رکھنا. اور جب انسان اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھتا ہے پھر اللہ اسے عظیم نعمت سے نوازتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنا ڈر پیدا کرتا ہے. اور یاد رکھیے کیونکہ ہم نے یہ بات موسیٰ علیہ السلام کے تناظر میں ان کے 7 سوال جو انہوں نے اللہ سے کیے
اور ان کے جوابات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے ان کی روشنی میں بات سمجھ رہے ہیں. آپ اس روشنی میں اس بات کو سمجھیے. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی کو جب فرعون کی طرف بھیجا اور کہا اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنی فی ذکری، آپ بھی جائیے اور ہارون کو بھی لے جائیے، اس کو نصیحت کیجیے، لیکن یاد رکھیں کہ میرے ذکر کو نہیں بھولنا. اتنی اہمیت ہے ہر وقت اللہ کو یاد کرنا. جس کی زندگی میں ہر وقت اللہ کی یاد نہیں ہے اس کی زندگی میں تقویٰ نہیں ہے. اب اس کے بڑے طریقے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے، اور سب سے بہترین، شاندار، سب سے عمدہ طریقے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کتنا آسان طریقہ ہے. اگر کوئی چاہے کہ پوری رات عبادت کرے، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ہمت جواب دے جائے گی، قوت ساتھ نہیں رہے گی، ہماری کمزوریاں میں دبوچ لے گی. لیکن اگر وہ اسلام کے راستے سے اپنے ہر لمحے کو اللہ کے ذکر میں گزارنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھے اور فجر کی باجماعت پڑھے. اس کو پوری رات عبادت کرے. کتنا آسان ہو گیا، کتنا بڑا مشکل کام آسان ہو گیا. اب اس کو اجر مل گیا، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کی تہجد بھی ہو گئی. اب یہ کم از کم اجر لے گیا. اب اس سے بڑھنے والے ہیں 2 رکعتوں والے، 4 والے، قیام والے، قرآن والے، صدقے والے، عبادت والے، زہد والے، تقوی والے. اب جو یہ بڑھتے چلے جائیں گے یہ اللہ کے نزدیک ذاکرین کی لسٹ میں چلے جائیں گے. اب ہر وقت اللہ کو یاد کرنا اور کبھی بھی اس کو نہ بھولنا. اس کی ایک شکل جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں ہیں، یذکر اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. مومن کی نشانی ہے اگر وہ کھڑا ہے اللہ کی یاد میں کھڑا ہے، اگر وہ بیٹھا ہے اس کی یاد میں بیٹھا ہے، اگر وہ لیٹا ہے اللہ کی یاد میں لیٹا ہے. کوئی لمحہ اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے غافل نہیں ہے. اس کا ایک طریقہ ہے، آپ بیت الخلا جائیے، دعا پڑھیے، آپ اٹھیے دعا پڑھیے، آپ صبح کا آغاز کریں، صبح کے اذکار پڑھیں، شام کا آغاز کریں، شام کے اذکار پڑھیں، نماز سے سلام پھیریں، نماز کے بعد کے اذکار کریں، جب موقع ملے توبہ استغفار کریں، جمعے کو درود پڑھیں. ان ساری سنتوں پہ عمل کرتے چلے جائیں، آپ کا لمحہ لمحہ اللہ کے ذکر اور اس کی یاد میں گزرے گا. یہ ہے تقویٰ. اگر یہ بس ہم اپنے اندر پیدا کریں، ہم یقیناً پھر اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جائیں گے. آپ یاد رکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے سعد بن ابی وقاص کو ایرانیوں کے خلاف جنگ کے لیے بھیجا. اللہ کا ذکر اور تقویٰ. فرمایا یا سعد اوصیک بالتقویٰ، اے سعد میں آپ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں. اور فرمایا جتنا آپ اللہ سے ڈرتے رہو گے اتنی آسمان سے اللہ کی مدد کرتی رہے گی. اور یاد رکھو اگر تمہارے لشکر دشمنوں پہ غالب ہونا چاہتے ہیں، پھر یہ غالب گھوڑوں سے اور ساز اور سامان سے، طاقت اور قوت سے یہ غلبہ نہیں ملتا. یہ غلبہ صرف اس بنیاد کا ملتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ اور ڈر ہوتا ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کو یاد کتنا کرتے ہیں. اور فرمایا ساتھ یاد رکھو اگر آپ مسلمانوں کے گناہ اور آپ ان کافروں کے گناہ برابر ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں پہ مسلط کر دیتا ہے اور مسلمان ناکام ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ان میں تقویٰ نہیں. آج بڑی وجوہات میں سے امت کے اندر زوال اور پستی کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ذکر اور اس کا تقویٰ بہت کم ہو چکا ہے، اس لیے مغلوب ہو چکے. اگر یہ نعمت باقی رہے، یہ بڑھتی چلی جائے. اور اللہ رب نے فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک
الفاسقون. اے لوگو ولا تكونوا كالذين نسوا الله، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. جب بندہ اپنی زندگی سے اللہ کی یاد کو بھلا لیتا ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ایک نقصان، پھر اللہ بندے کو بندے کی اپنی زندگی بھلا دیتا ہے. پھر بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس دنیا میں رہ کے بجائے جنت کی تیاری کرنے کی وہ جہنم میں جانے کی پلاننگ کرتے ہیں. پھر اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کا مقصد اپنے خالق کو خوش کرنا ہے، لیکن اس زندگی میں وہ اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. پھر اس کو سمجھ نہیں آتی کہ نماز پڑھنے میں میرا فائدہ ہے یا چھوڑنے میں. پھر وہ سمجھتا ہے چھوڑ بھی لو تو کوئی مسئلہ نہیں. پھر اللہ بندے کو اس کی ذات بلا دیتا ہے اور پھر بندہ دنیا میں آخرت کی تیاری کی بجائے آخرت کی تباہی کی کوشش کر رہا ہے. ایک سنو. اور دوسری وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. سنیے، جب بندہ، آپ کو پتہ ہے بندہ فاسق فاجر کا بنتا ہے، آخری درجے کا گناہگار کب بنتا ہے؟ اتنی بدترین صورتحال میں کیسے چلا جاتا ہے؟ سورۃ حشر آیت نمبر 19. بندے کے فاسق فاجر اور آخری درجے کے گناہگار بننے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کو بھولتا ہے، اور جو بھولتا چلا جاتا ہے وہ اس گناہ کے قریب چلا جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے اس کی زندگی میں اللہ کا ذکر، اس کی یاد، اس کا تقوی، اس کی فرما برداری نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی. جب کوئی خیر باقی نہ رہے تو پھر سمجھو کہ اب بندہ فاسق اور فاجروں کی لسٹ میں کھڑا ہو. لیکن آغاز کہاں سے؟ یہ اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے. ساتھیوں کوشش کیجیے آپ کی اور میری زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی مرحلہ ایسا نہ ہو جس میں ہم اللہ کی یاد سے غافل ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے اس وقت اس میں ایمان نہیں ہوتا. اب یہ اس وقت اپنے ایمان کی کمزور ترین کیفیت میں ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے مکمل غافل ہوتا ہے. اب جب آپ کی میری زندگی میں ایسے مرحلے بڑھتے چلے جاتے ہیں جب زندگی کا وہ وقت، وہ حصہ اللہ کی یاد سے محروم ہوتا ہے، اس بات کا خدشہ ہے کہ یہ سستی اور کاہلی ہمیں کسی بہت بڑے اور خطرناک جرم کی طرف لے جائے. اس لیے تو وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ان کی بڑی فضیلت ذکر کی ہے، کیونکہ ان کے دل ہمیشہ اللہ کی یاد میں دھک دھک کرتے رہتے ہیں. اور اس سے کوئی یہ غلط فہمی مت پیدا کرے کہ جب ہم دنیا کے کام کاج میں ہوتے ہیں پھر تو اللہ کا ذکر نہیں ہو سکتا. بھائی آپ دنیا عبادت سمجھ کے کماؤ. نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ جو اپنی ذات پہ لگائے صدقہ، اہل و عیال پہ لگائے صدقہ، رزق حلال کی تلاش عبادت. آپ دنیا کے کرو کام کاج لیکن اس کا مقصد حلال رزق کو اپنی ذات پہ لگانا ہو، اہل و عیال کو کھلانا ہو، اس پیسے سے بھی اللہ کی رضا مقصود ہو. آپ کی یہ دنیا کے کام بھی اللہ کے نزدیک آپ کے درجات کو بڑھاتے چلے جائیں گے. اور یقیناً پھر جس نے دنیا کو بھی عبادت بنانا ہے وہ حرام میں پڑے گا، وہ نماز چھوڑے گا، وہ جھوٹ بولے گا، وہ دھوکہ دے گا، وہ تو کہے گا کہ میں تو عبادت میں ہوں. اور پھر اس کا توکل بھی ایسے ہوگا جیسے عبادت میں ہوتا ہے. اس کو اپنی نماز کے لیے وقت نکالتے ہوئے کوئی پریشانی اور کوئی دقت نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ سارے سوالات ذکر کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک بڑا زبردست اصول ارشاد فرمایا کہ لوگوں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کب بندے سے خوش ہوتا ہے اور کب بندے سے ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کی علامت اور ناراض ہونے کی علامت، یعنی اس علامت کو سننے کے بعد آپ اور میں اپنا رزلٹ نکال سکتے ہیں کہ مجھ سے میرا رب خوش ہے یا خدا نخواستہ کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے. بس یہ 7 سوال ذکر کرنے کے بعد ہم نے ایک سوال کی وضاحت کی کہ تقویٰ کیا ہے؟ جو ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور کبھی بھی بھولتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے
آپ اپنی زندگی میں دعاؤں اور اذکار کا اہتمام کریں، ان کو یاد کریں۔ نبی علیہ السلام نے اس روایت کے آخر میں ارشاد فرمایا لیس الغنی عن ظہر انما الغنی غنی النفس۔ لوگوں، وہ بندہ امیر نہیں ہوتا جس کے پاس ظاہری پیسہ اور مال و دولت ہوتا ہے، بلکہ امیر وہ بندہ ہوتا ہے جس کا دل اللہ تعالیٰ امیر کر دے۔ سمجھیے، آپ کے پاس پہننے کے لیے بڑی نعمتیں ہیں، رہنے کے لیے بڑی سہولتیں ہیں، بڑا تعارف ہے، بڑا قد کاٹ ہے، بڑی عزت ہے، لیکن آپ کا دل اندر سے بے چین ہے، تو بتاؤ آپ کو وہ ظاہری اسباب فائدہ دیں گے؟ کیوں بندے مرتے ہیں؟ یعنی اپنے پرائیویٹ جیٹ، اپنی بڑی بڑی سیاسی پارٹی، پوری دنیا میں ان کے چاہنے والے، دنوں میں اربوں اور کھربوں ڈالروں کے حساب سے رقم آ رہی اور جا رہی ہے، پھر خودکشی کرنے کا کوئی تم بنتا ہے؟ اصل بات یہ ہے، ہم اور آپ دھوکے کا شکار ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں یہ مٹیریل ہے، یہ پیسہ ہے، یہ مال ہے۔ اصل چیز یہ نہیں ہے۔ بندے کے پاس جتنے اسباب ہوں، اس کا دل اندر سے گھٹن کا شکار ہو، ڈپریشن کا شکار ہو، ذہنی مریض ہو، اس کو ہر ہنستی کھیلتی چیز بھی ایسے لگتی ہے کہ جیسے اس کو کھائے جا رہی ہے، اس کو ہر خوبصورت پھول بھی انگارا لگتا ہے، اس کو ہنستے مسکراتے لوگ بھی اذیت اور مصیبت لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل پریشان ہے، اس کا نفس مطمئن نہیں، اس کو اندر سے کسی چیز نے جکڑا ہوا ہے۔ یہی تو جناب محمد کریم فرما رہے ہیں، اوے بھولو بندو، یہ مت سمجھنا کہ امیری ان اسباب سے ہوتی ہے، امیری اسباب سے نہیں ہوتی۔ امیر وہ ہوتا ہے اللہ جس کا دل امیر کر دے، پھر اس کو چند ٹکے بھی اتنی خوشی دیتی ہے کہ لوگوں کو بڑی بڑی چیزیں خوشی نہیں دے سکتے۔ ایک بادشاہ کے محل میں ایک مذاکرہ ہونا تھا، مناظرہ نہیں، مذاکرہ۔ محدثین آپس میں حدیث سناتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ میں وہ حدیث بیان کروں یا وہ روایت اور سند بیان کروں کہ سامنے والے نے نہ سنی ہو۔ بڑی 2-2.5 گھنٹے یہ مذاکرہ چلتا رہا۔ آخر سامنے والے محدث نے کہا کہ اب میں وہ حدیث بیان کرتا ہوں کہ جو میرے سامنے شیخ بیٹھے ہیں نا، اس نے کبھی بھی نہیں سنی ہوگی۔ اس نے بڑی ہمت سے اس کی سند بیان کی اور حدیث بیان کی۔ اب وہ جو سامنے والے صاحب اور شیخ تھے نا، کہنے لگے پتہ ہے آپ کو یہ جو سند میں آپ نے استاد کا نام لیا یہ کون ہے؟ اس نے تو سوچا تھا کہ اس بندے نے، اس محدث نے اس حدیث کا سنا بھی نہیں ہونا۔ تھوڑا سا ہم اندر کی خوشی کو بیان کرنا چاہتے ہیں اس واقعے سے، اگرچہ آپ کے فن سے بڑی بات ہے۔ اب اس نے اپنی طرف سے بڑا پتہ پھینکا، یعنی بڑی پہلی بجائی، بڑا انوکھا سوال کیا۔ اس کو پورا یقین تھا سامنے والا محدث اس کا جواب دے نہیں سکتا۔ یہ منظر بادشاہ دیکھ رہا تھا۔ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ خوشی دل کی کیفیت کا نام ہے۔ انسان اندر سے خوش ہو جائے اور خوش ہو جائے، پھٹے کپڑوں میں بھی خوش ہو جائے، نہ خوش ہو، بڑی بڑی بادشاہوں پہ بھی مایوس اور مرتا بھی رہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور ایک مصیبت ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ اب وہ سامنے والے محدث کہنے لگے آپ کو پتہ ہے جو آپ نے حدیث بیان کی ہے اس میں یہ فلاں عبداللہ نامی شخص بھلا کون ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ کہنے لگا کہ یہ جو آپ کے استاد نے عبداللہ سے روایت بیان کی ہے وہ عبداللہ میں ہوں۔ اللہ! اب سوچئے کہ ان کی خوشی کی کیا کیفیت ہوگی اب جب ان کے چہرے پہ یہ کہہ کے مسکراہٹ آئی کہ جو اتنا مشکل سوال آپ پوچھنا چاہتے تھے اس حدیث کو بیان کرنے میں بھی میں خود شامل ہوں۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، کہتا ہے یہ جو تیرے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے نا، اندر کی کوئی خوشی ابھر کے آئی ہے، میرا دل چاہتا ہے میں پوری سلطنت تجھے دے دوں، یہ خوشی مجھے دے دے۔ مل سکتی؟ پیسوں سے نہیں ملتی۔ یہ جو اندر کی خوشی ہے نا بھائی، اسی کو کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دل صرف چین اور اطمینان تب پکڑتے ہیں جب یہ دل کی تاریں اللہ سے جڑ جائے، بس، ورنہ دھکے ورنہ ذلتیں۔ اب یہ ضابطہ بیان کرنے کے بعد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر سنیں حدیث لوگوں، نبی علیہ السلام فرما رہے 7 سوالوں کے بعد
لوگوں خوشی مال اور پیسے کا نام، مال اور پیسے سے بندہ امیر نہیں ہوتا، بندہ دل سے امیر ہوتا ہے. حدیث ہے. اب فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل غناه فی نفسه وتقواه فی قلبه. جب اللہ کسی بندے کے بارے میں خیر کا فیصلہ کر لے، اللہ تعالیٰ کسی کو چننا چاہیں، اللہ کسی پہ اپنی عنایتیں برسانا چاہیں، اللہ کسی کو اپنی رحمت میں لپیٹنا چاہیں، جب اللہ کسی سے خوش ہو جاتے ہیں پھر اللہ اس بندے کی آنکھوں میں امیری اور غنا رکھ دیتا ہے، اس کے دل میں تقوی رکھ دیتا ہے. مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ آپ کو مطمئن نظر آئے گا، خوش نظر آئے گا، کیونکہ اللہ نے اس کے دل میں تقوی رکھ دیا اور اس کی آنکھوں میں امیری رکھ دی ہے. اب یہ اللہ نے اس پہ فضل کیا ہے، اللہ نے اس کو چنا ہے. اور سنیے اللہ کے بندو، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو جعل فقرہ فی عینیہ، اللہ پھر اس کی آنکھوں میں فقیری اور ہر وقت کی معاشی پریشانی رکھ دیتا ہے. ہر وقت اس ٹینشن میں کہ نہ جانے یہ کب جیت جائے، ہر وقت اس فکر میں کہ کیسے حالات ہوئے ہوں گے، ہر وقت اس فکر میں کہ ابھی مہنگائی کا انڈیکس اوپر، ابھی یہ نیچے، ابھی میں گیا، ابھی میرا کیا بنتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے مصیبت ہے. اگر اللہ نے میرے دل کو، آپ کے دل کو اس اطمینان سے نوازا ہے کہ دل میں تقوی ہے، آنکھوں میں غنا ہے، جس کیفیت میں مطمئن ہے، خوش ہے، دل کو سکون حاصل ہے، سمجھیے کہ اللہ نے آپ پہ اور ہم پہ فضل کر دیا. اگر معاملہ اس کے اٹھتا ہے، اگر دنیا کے ہیر پھیر سے، پیسے کے آنے جانے سے پھر دل گھبراتا پریشان ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے، ناشکری کرتا ہے اور مطمئن نہیں ہے، ہر وقت شکوے اور شکایتیں ہیں اور پریشانیاں ہیں اور اوپر سے دل بھی تقوی سے خالی ہے، پھر سمجھیے کہ اللہ نے اس بندے سے شر کا ارادہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. احباب عزیز وقار، اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو اس طرح تقوی والا نہیں بن سکتے یا سیتان باڑے بندے آپا پیچھے اللہ میں نہ یاد کر سکتے ہیں، یہ سوچ ہی وہ سوچ ہے جو ہمیں ہمارے تقوی میں سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہے. آپ سوچیں کہ ہم بن سکتے ہیں، آپ سوچیں کہ اللہ ہم پہ فضل کرے گا، آپ سوچیں کہ اللہ کے بندے ہی تو بنتے ہیں نا، تو میں بھی اللہ کا بنتا ہوں. جناب حسن رضی اللہ عنہ کوفہ کی مسجد میں کھڑے ہوئے منبر منگوایا، اپنی خلافت سے دستبردار، سنیے 10 لاکھ کروڑ صوبہ نہیں، امت مسلمہ کے امیر المومنین کی سیٹ سے استعفیٰ دے رہے ہیں. امت مسلمہ کی امیر المومنین کی سیٹ سے، یعنی اللہ کے خلیفہ اور نائب، اس سے استعفیٰ دے رہے ہیں. میں نے کہا نا، جب اللہ تعالیٰ دل کو قناعت، غنا، تقوی سے بھر دے پھر یہ دنیا کی بڑی بڑی سیٹوں کی کوئی اوقات نہیں رہتی. عجب چیز ہے لذت آشنائی، بس یہ حاصل ہو کسی کو. اب سنیے، پھر امت مسلمہ کے امیر المومنین کی سیٹ سے استعفیٰ دے رہے ہیں، کوفہ کی مسجد میں ممبر منگوایا،
اور کہا لوگوں سن لو، سب سے زیادہ دانا وہ بندہ ہے جو متقی ہے، سب سے بڑا ذلیل وہ آدمی ہے جو گناہگار ہے۔ یہ بات کہی اور استعفیٰ دے کے اپنے گھر سبحان اللہ۔ وہ سمجھتے تھے بس اللہ تعالیٰ اپنا تقویٰ دے دے تو ہم نے کیا کرنا ہے دنیا میں۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اور صحابہ کرام میں سے ایک شخص بیٹھے اور عتبہ بن غزوان کہنے کے لوگوں ایک وقت تھا کہ ہم کانٹے چبانے پڑتے تھے بھوک کی وجہ سے، آج وہ وقت ہے ہم میں سے ہر وہ شخص جو اس وقت پتے کھانے پہ، کانٹے چبانے پہ، شدید بھوک پہ مجبور اور اکسایا جا چکا تھا، آج ہم میں سے ہر بندہ ایک ایک پورے صوبے کا حکمران ہے۔ اور کہا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن اللہ تعالیٰ لوگوں میں بدل دیتے ہیں، بس جس میں تقویٰ کی نعمت ہو اللہ اس کو دنیا میں بھی اس کی مشقتوں کو بدل کے راحتوں میں بدل دے گا۔ اور نعمت حاصل کرنے کا ایک طریقہ کہ ہمیشہ اللہ کے ذکر سے زبان کو بھی تار رکھیں، اپنے کردار اور اخلاق کو بھی تار رکھیں۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین